والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا. اسلام کی دولت جو سب سے بہتر اور سب سے قیمتی دولت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی. نہ صرف اسلام کی دولت سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق بھی بخشی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں لیکن راستے میں کسی وجہ سے وہ اپنے کسی کام میں پھنس کر نماز سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہوتی ہے اس شخص کے ساتھ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کے وقت کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس خطبہ جمعہ کے موقع پر سب کو مسجد میں آنے کی توفیق بخشی. ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں یقیناً یہ کم ہے. بار بار ہمیں اللہ کا شکر اس پر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا جو لوگ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں. آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے وہ رمضان کے تعلق سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن کریم کو اتارا. یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ہدایت والی کتاب ہے لوگوں کے لیے اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کو پڑھنے کے ذریعے اور سمجھنے کے ذریعے سے ایک انسان سیدھے راستے کو پا لیتا ہے اور وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اس کے فضائل کے لیے دو چیزیں عنایت فرمائی ہیں. پہلی چیز روزہ فرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے میں. رمضان المبارک کا مہینہ ترتیب کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول بھی فرمایا. یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو روزے کی فرضیت اور یہ روزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا یہ صرف اسی امت پر نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے. روزہ رکھنے کا انداز الگ تھا لیکن روزہ فرض سب پر تھا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پالے تو اسے ضرور روزہ رکھنا چاہیے. روزہ معاف نہیں ہے. چنانچہ وہ شخص جو سفر کی حالت میں ہو اور وہ روزہ نہ رکھ پائے اس کے لیے انہی روزوں کی قضا ہے جو سفر کی حالت میں چھوٹ گئے ہیں سفر سے واپسی کے بعد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافروں پر خصوصی انعام فرمایا ہے. اور دوسری چیز قرآن کریم کا نزول. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے رمضان المبارک کے مہینے کو منتخب فرمایا. یہ رمضان المبارک کا بابرکت
بہت ہی فضائل والا اور بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ چنانچہ اس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے اور ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور یہ مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ بندے مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے اور اتنا زیادہ اسے برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے کہ وہ اور دنوں میں اتنا برکت حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ چیزیں دکھ کر آتی ہیں، یہ برکت ہمیں دکھ کر آتی ہے، لیکن ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے کو اسی انداز میں اپنائیں، اسی طرح اس مہینے میں عمل کریں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے عمل کر کے بتایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی 2 اور آیتیں ہیں جن آیتوں میں رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کے نزول کو بیان کیا گیا ہے۔ حامیم سن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم قسم ہے کتاب مبین کی، ہم نے اس قرآن کو ایک روشن رات میں اتارا ہے، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ جس رات کے اندر ہماری جانب سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ رات بہت ہی بہترین رات ہے، تو اس رات سے جو مراد ہے وہ شب قدر کی رات ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا نزول آسمان دنیا پر بیت العزت کے اندر ایک ہی بار میں ہو گیا، لیکن تھوڑا تھوڑا جتنی ضرورت پڑتی رہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں اتارا۔ اسی طرح سورہ قدر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کی صراحت فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر وہ ایسی رات ہے، ایسی شب ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک رات اگر کوئی شخص پالے تو اسے 1000 مہینے کی عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کتنی بابرکت اور کتنی بڑی رات ہے، اور یہ رات رمضان المبارک کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات ہم کب تلاش کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آپ تلاش کیجئے۔ چنانچہ ان راتوں کی جو تصریح کی گئی ہے وہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات ہے۔ ان راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ عام طور پر لوگ 27ویں رات کو پکڑ کر لٹک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی وہ رات ہے جو شب قدر کی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کوئی رات متعین نہیں فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بتلانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن آپ کو کسی وجہ سے بھلا دیا گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو بتلا دیتے اور لوگ سمجھ جاتے کہ یہ وہی رات ہے جو شب قدر والی رات ہے، تو صرف لوگ اسی رات میں عبادت کرتے اور بقیہ سال کوئی عبادت نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عنایت فرمائی، اور اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکال دیا۔
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو لوگوں کے جھگڑے ہو رہے تھے، اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے یہ رات مجھے بلا دی گئی، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ یہ جو رات شب قدر والی ہوگی اس کی کچھ نشانیاں بتلائی گئی ہے۔ وہ رات بہت ہی معتدل رات ہوگی اور راتوں کی جیسی نہیں ہوگی۔ سورج جو صبح کے وقت نکلے گا وہ سورج بہت زیادہ تمازن اور بہت زیادہ تپش اور بہت زیادہ گرمی والا نہیں ہوگا، اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لوگوں کو اچھا لگے گا۔ تو یہ سب نشانیاں بتلائی گئی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن، روزے اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ کیا سفارش کریں گے؟ کہ روزہ کہے گا کہ اللہ اس نے تیری خاطر تجھ کو راضی کرنے کے لیے کھانا پینا، بھوک اور پیاس کی شدت سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور قرآن یہ کہے گا کہ اللہ اس نے تیری خاطر تجھ کو راضی کرنے کے لیے میری تلاوت کرتا رہا۔ تو جو لوگ یہ دونوں کام کرتے ہیں، روزہ خدا کی عبادت ہے اور قرآن کریم کی تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ہے، جو لوگ یہ دونوں کام کریں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت قبول نہیں کرے گا، ان کو نہیں بخشے گا؟ ضرور بھی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے حق میں سفارش قبول کرے گا۔ رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے، نہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے بلکہ قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی اشاعت کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہر سال قرآن کریم کا دور سناتے تھے۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال آپ کا وصال ہوا، اس سال آپ نے 2 دور سنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کریم کا مذاکرہ کرنا، یہ ایک ایسی سنت کو زندہ کر دیا کہ جسے حفاظ کرام قرآن کریم کی تلاوت تراویح کی نماز میں کرتے ہیں۔ پورے دنیا کے اندر کروڑوں مساجد ایسی ہیں جن مساجد کے اندر اس سنت کو زندہ کیا جاتا ہے اور قرآن کریم کی حفاظت کی جاتی ہے۔ ایک حافظ اگر سناتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے والا اسے جب لقمہ دیتا ہے تو وہ حافظ اس کے لقمے کو قبول کر لیتا ہے اور خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی کتاب، اگر دنیا کی کوئی بھی چیز میں کوئی اگر نقص کسی کو ملتا ہے، سامنے والے کو اگر کوئی شخص ٹوکتا ہے تو سامنے والا راضی نہیں ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم کی یہ حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے، تو اس انداز میں اگر کوئی حافظ سنانے والے کو ٹوکتا ہے تو سنانے والا بخوشی اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھدی للناس، یہ قرآن کریم ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سیدھے راستے کی ہدایت اور رہنمائی کرنے والی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہی قرآن خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو، ان ایمان والوں کو جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری دیتا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، کہ ان کے لیے ایک باعزت اجر ہے، یعنی ایسا اجر ہے جو عزت داروں کو عنایت فرمایا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کی عزت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کریم کی حفاظت
اسی لیے شاعر نے فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج ہم نے اپنی ذلت اور رسوائی کو خود ہی قبول کر دیا ہے. یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو، اس میں غور و فکر کرنے کو، اس پر عمل کرنے کو اور اس کی اشاعت کو مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے. کھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، فلاکت سما اپنا دکھلا رہی ہے، نقوست پسو پیش مڈلا رہی ہے، چپو راست سے صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم. کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی ہے اب مسلمانی تیری. تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، رہ گئی ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری. صرف مثالیں لوگ پہلے دیا کرتے تھے اور اب تو مثالیں جو دی جاتی ہیں وہ ہمارے ذلت کی مثالیں دی جاتی ہیں، ہماری رسوائی کی مثالیں دی جاتی ہیں اور ہماری فلاکت و نکبت کی مثالیں دی جاتی ہیں. پہلے کے تو مسلمان تھے کہ جب مدائن فتح کرنے کا وقت آیا تو یہ کہا گیا کہ سامنے سمندر ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. کوئی بات نہیں. سپاہی سالار نے کہا کہ ہم جو ہے اسی سمندر کے اندر گھوڑے ڈال دیتے ہیں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے. ہم نے پہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. ہم نے یہ کون تھے؟ یہ ہمارے اسلاف تھے. وہ کون تھے؟ یہ ہمارے اسلاف وہی اسلاف تھے جنہوں نے قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا تھا. یہ وہی لوگ تھے. اور آج ہم قرآن کریم کی نہ تلاوت صحیح سے کر رہے ہیں اور نہ ہی قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ ہی قرآن کریم پر ہم عمل کر رہے ہیں. اشاعت کی تو دور کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کافروں کے تعلق سے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن کریم ان کے سامنے دنیا کی تمام حقیقتوں کو کھول کر رکھ دے رہا ہے. کائنات کے اندر کی تمام چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ان کا خالق اور مالک اور رازق سب اللہ ہے. سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور شام کا وقت پر نکلنا، رات کا آنا اور دن کا چلے جانا، بارش کا ہونا، پیڑوں کے اندر تغیرات، انسانوں کے اندر تغیرات اور آسمان و زمین کے اندر تبدیلیاں، یہ سب اس بات کی شہادت دیتی ہیں، یہ سب اس بات پر شاہد ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی ضرور رب والا ہے. ان پر کسی نہ کسی کا کنٹرول اور قدرت ضرور ہے. یہ بات کس چیز میں بیان کی گئی ہے؟ یہ بات بیان کی گئی ہے تو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو بنایا. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر قائم ہو گیا. یہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. ہم اگر اپنا روحانی علاج چاہتے ہیں، اگر ہم اپنا جسمانی علاج چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے دماغ کے فتور کو دور کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اپنائیں، قرآن کریم کو پڑھیں اور احادیث کے اندر اس کی تشریح کو دیکھیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. اگر ہم قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتی ہے، ہمیں ذلت و رسوائی کی طرف نہیں لے جا سکتی ہے. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حال تھا. حضرت عبد الرحمن السلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا یہ فرمان تھا کہ جب تک ہم قرآن کریم کو سیکھ کر اس پر عمل نہیں کر لیا کرتے تھے ہم آگے نہیں بڑھتے تھے. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے قرآن کی تلاوت اور قرآن پر عمل دونوں ایک ہی بار میں سیکھا. ہمیں بھی قرآن کریم صحیح طریقے پر پڑھنا ہے. قرآن کریم کو ہمیں جو ہے اپنے ہر جگہ بسانا ہے. مولانا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو انگریزوں نے گالی کے اندر قید کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رات دن غور کیا، رات کی تنہائی میں غور کیا، دن کے اجالے میں غور کیا، غور کرتا رہا مجھے صرف اور صرف 2 وجوہات سامنے آئی ہیں کہ جن 2 وجوہات کی بنا پر آج مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نہیں رہا، ان کے اندر جو ہے تفرقہ بازی پیدا ہو گئی ہے. مسالک کے نام پر لوگ لڑ رہے ہیں، اپنی مسجدیں الگ بنا رکھے ہیں. ایک مسلک کا
दूसरे मसलक वाली मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ पा रहा है। ये सब मसाले, ये सब तफरकाबाजी आज मुसलमानों को खोखला बनाती है। मुसलमानों को खोखला बनाने वाली ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि कुरान करीम से हम लोग दूर हो चुके हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी क्या है? यही कुरान है। मजबूती से पकड़ने का मतलब ये है कि कुरान करीम को पढ़ो, समझो, अमल करो। यही है ये इत्तिसाम बिहब्लिल्लाह, कुरान करीम को मजबूती के साथ पकड़ना। तो हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कुरान करीम को, उसकी तिलावत को, उसके समझने को, उसकी इशाअत को आज अगर मुसलमान आम कर दे तो याद रखें कि मुसलमानों का वो खोया हुआ जो दौर जो पहले था वो अब वापस आ जाएगा। आज मुसलमान अपने उस खोए हुए दौर को वापस ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान को चाहिए कि अपने बच्चे को उस वक्त तक स्कूल ना भेजे जब तक कि वो ये ना कह दे कि हम जो है तुमसे एक पारे की या फिर कुछ आयतों की तिलावत नहीं सुन लेंगे, हम तुमको नाश्ता नहीं देंगे जब तक कि तुम कुरान करीम की तिलावत नहीं कर लोगे, हम तुमको कोई चीज नहीं देंगे जब तक कि तुम कुरान करीम नहीं पढ़ोगे। चुनांचे ये कहा गया कि कुरान करीम को मुकम्मल तौर पर दस्तरखान की तरह फैला दिया जाए। जितने लोग आए कुरान करीम से मुस्तफीज हो। जहाँ पर ये कहा गया कि कुरान करीम को बहुत ही अच्छाई के साथ, खुश इल्हानी के साथ पढ़ना चाहिए, वहीं पर ये भी बात कही गई है कि कुरान करीम की तबलीग हर एक की जिम्मेदारी है। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। ऐ रसूल, आप पहुंचा दीजिए उस चीज को जो आप पर उतारा गया। अगर आपने उसे नहीं पहुंचाया तो यकीनन आपने अपनी रिसालत का हक अदा नहीं किया। आज हम देखते हैं कि मुसलमान इस रिसालत के हक को अदा करने में काफी कोताही कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पर आपने एक ही हज किया, वही आपका पहला हज, वही आपका आखिरी हज। आपने मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी स्पीच 15 से 20 मिनट की वो होती है, उससे बड़ी आपने कोई स्पीच नहीं दी। उस स्पीच के ताल्लुक से ये बात आती है कि आपने मुकम्मल तौर पर उस स्पीच में इंसानों के ताल्लुक से, इस दुनिया के ताल्लुक से, आखिरत के ताल्लुक से, कुछ चीजों को छोड़ने के ताल्लुक से, कुछ कामों के करने के ताल्लुक से बयान फरमा दिया। आखिर में आपने फरमाया कि ऐ मेरे साथियों, तकरीबन उस वक्त 1.25 लाख सहाबा-ए-किराम मौजूद थे। ऐ मेरे साथियों, क्या मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी? सबने फरमाया हाँ, आपने जो है अपनी बात हम तक पहुंचा दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अला फल्युबल्लिगु शाहिदुल गाइबा, सुनो, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं मेरी बात को उन लोगों तक पहुंचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं है। फरुब्बा मुबल्लिगिन औ आमिन सामिईन, बसा औकात ये बात पाई जाती है कि जिनको बात सुनाई जाती है वो लोग सुनने वालों से ज्यादा जो है अमल करने वाले होते हैं। अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद। 3 बार आपने शहादत की उंगली उठाकर आसमान की तरफ इरशाद फरमाया कि ऐ अल्लाह तू गवाह है, ऐ अल्लाह तू गवाह है, ऐ अल्लाह तू गवाह है, मैंने अपनी बात मुकम्मल तौर पर पहुंचा दी। तो रमजान का जो बाबरकत महीना है आप लोगों को भी मिला है। एक एक मिनट की कद्र करें, पहले मस्जिद में आए, कुरान करीम की तिलावत करें। कुरान करीम की जब तिलावत करेंगे तो आपके रूह को ताजगी मिलेगी, आपके रूह को, आपके जिस्म को ताकत मिलेगी, क्योंकि ये किसी और का कलाम नहीं है, कोई इंसानी कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम है। और जो अल्लाह के कलाम को पढ़ता है उसे बहुत ज्यादा रूहानी और जिस्मानी दोनों फायदे मिलते हैं। माशाअल्लाह, यहाँ पर बच्चे आकर पढ़ते हैं, बहुत खुशी होती है, बहुत ही खुशी होती है। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिए कि अगर फर्ज नमाज के बाद सुन्नत पढ़ना है तो सुन्नत की अदायगी पहली होनी चाहिए, उसके बाद कुरान करीम की तिलावत होनी चाहिए। एक सुन्नत को छोड़कर जो कि जरूरी होती है, सुन्नत मुअक्कदा कहलाती है। आपको मैं बताता चलूं, सुन्नत मुअक्कदा उस सुन्नत को कहते हैं जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी के साथ अदा किया हो, कभी आपने ना छोड़ा हो और आपने उस पर ताकीद भी की हो, इसीलिए उसको मुअक्कदा कहते हैं। मुअक्कदा का लफ्ज़ है, अक्कदा युअक्किदु ताकीदन फहुव मुअक्कदुन, मुअक्कद यानी जिसको ये कहा गया हो कि एकदम ताकीद के साथ पढ़ना है। तो
پہلے جو ہے سنت پڑھیں، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہ زیادہ ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے کی برکت کو آپ سمجھیں۔ فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اور نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اس رمضان میں جو ہم پائے ہوئے ہیں، جو ہمیں ملا ہے، صحیح طریقے پر اپنی عبادتیں کرنے اور